اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی سبجیکٹ ٹیچر مس ثنا ساجد۔ اسلامیات کے اگلے سبق جو جماعت نہم اور دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے یکساں ہیں۔ بیٹا یہ سبق جو سورہ انفال ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں رکوع نمبر 6 کے حوالے سے، اس سے قبل پڑھائے جانے والے 5 رکوع میں ہم نے آپ کو جیسا جیسا واقعات آتے گئے اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارم کرتے گئے۔ اس رکوع میں بھی جو معاملات درپیش ہوئے ڈیورنگ غزوہ بدر اس کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ رکوع نمبر 9 میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، ہم کیا پڑھیں گے اس کے حوالے سے۔ تو بیٹا سب سے پہلا نقطہ جو بیان ہوا وہ ہوا کہ مومنین کو میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ خواہ کس بھی قسم کے حالات ہوں، ہم نے ہر قسم کے حالات میں اپنی ثابت قدمی کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہی کامیابی کی دلیل اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ خدا کو راضی رکھنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر لمحے ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نازل فرماتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کی حکم عدولی کی اجازت نہیں دی گئی۔ بزدلی سے بچنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اگر ہم بزدل ہو جاتے ہیں تو آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور یہ جھگڑا ہماری کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں حکم فرمایا مومنین کو کہ دیکھو کتنا بھی مشکل وقت آ جائے تم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور مزید مسلمانوں کی تسکین کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کفار بدعمالیاں کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ جو ہے کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی انہیں سخت سزا دے گا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے امکنار کرنے کے لیے جو وعدہ فرمایا تو فرشتوں کے لشکر کی مدد سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ فرشتوں کو میدان جنگ میں دیکھ کر جو شیطان کچھ دیر قبل حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور بڑی واہ واہ کر رہا تھا کفار کی تیاریوں کی، اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اس کے دل میں خوف اور وحشت نے جگہ گھیر لی، اور وہ گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں اس میدان میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور مجھے اللہ کے عذاب سے سخت ڈر لگتا ہے۔ اسے نظر آ گیا کہ اللہ کا عذاب تیار ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ تو تھا رکوع نمبر 9 میں بیان کیے جانے والے حالات و واقعات۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے تحریری کام کی طرف۔ تحریری کام میں حسب معمول ہم نے سب سے پہلے ذہنی خاکہ لکھنا ہے تاکہ اہم نکات ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہم نے ورڈ سننگ کرنی ہے۔ پھر چیپٹر میں ہمارے 2 سوالات دیے گئے ہیں، ان دونوں سوالات کے جوابات PDF میں آپ کو بھیجے جا رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا کیا ہے؟ آتین آیات کے ترجمے ہیں، وہ بھی تحریر کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ نے عربی کا ایک ایک ورڈ جو کچھ لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے، ہدایت کے مطابق آپ نے کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے تاکہ مسٹیک کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر خالی جگہیں ہیں، اس چیپٹر سے متعلق 3 خالی جگہیں ہیں، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے بیٹا آپ نے اس کو لرننگ کرنی، کام کو صاف ستھرا کرنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ، آپ کا کام بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ہو، تو آپ کے نمبر کہیں نہ کٹیں۔ اپنی رائٹنگ کی پریکٹس کرتے رہیے گا۔ اگر آپ ٹیچرز کی بھیجی گئی ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق رکوع نمبر 6 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مس ثنا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ اللہ نگہبان آپ سب کا۔